خود کو مینٹلی سیٹسفائیڈ اور ریلیکسڈ رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آ کر نا اسے خوش کریں. آپ الٹیمیٹ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے. اور یہ میتھڈ اس وقت کام کرے گا جب آپ کو اگلے بندے سے کوئی مطلب یا کوئی غرض نہیں ہوگا. when there is no consideration. فار ایگزامپل آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو یا نیبرہڈ میں کوئی بھی محلے دار جسے کوئی نہیں بلاتا کسی بھی وجہ سے، تو آپ آگے بڑھیں، اس سے بات چیت کریں، اس کے کام آئیں، تو آپ کو وہی خوشی اور سیٹسفیکشن ملے گی جو آپ چاہتے ہیں. ہمارا کوئی بھی اچھا یا برا عمل ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ایکو میں جس طرح آواز پلٹ کر آتی ہے نا، اسی طرح ہمارے اعمال بھی ہمارے پاس پلٹ کر آتے ہیں. نو ڈاؤٹ یو مسٹ ریمبر دیٹ ورڈ از لائک این ایکو. وٹ ایور یو ول ڈو ول کم بیک ٹو یو ان ڈفرنٹ ویز. جب بھی آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے نا، تو لوگ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کی جیسے اعمال کرنے، آپ جیسے کام کرنے اور آپ کی طرح بننے کی کوشش بھی کریں گے. کوئی بھی انسان نا برے بندے کو فالو کرنا یا اس جیسے اعمال کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا. اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت یا آزمائش آئے اور اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نیک اور صبر کرنے والے بندوں پر ہی آزمائش لاتا ہے. ہر کسی کے اندر اتنا صبر، حوصلہ اور ظرف نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر اور شکر کرتا رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نا اپنے گنے چنے ہوئے بندوں پر ہی آزمائش ڈالتا ہے. انبیاء کرام پر کتنی آزمائشیں آئی ہیں، یہ سب واقعات آپ کو آلریڈی پتہ ہی ہیں. آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصیبت اور آزمائش کے وقت کرنے والے 3 کام ڈسکس کروں گی 1 by 1 کر کے. اور ان تینوں پوائنٹس کو سن کر اور ان کو فالو کر کے اگر آپ کسی قسم کی مصیبت، پریشانی، آزمائش یا دکھ اور رنج میں مبتلا ہیں نا، تو انشاءاللہ آپ کی یہ مصیبت کم ہو جائے گی. گھروں میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں، سوسائٹل پریشر ہوتے ہیں، فیملی ڈائنامکس، فیملی پالیٹکس جیسی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر میاں بیوی کی آپس میں بہت سارے کانفلکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے. اس قسم کی پرابلمز جب آپ فیس کر رہے ہوں تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے نا ان پوائنٹس کو ضرور ایکنالج کیجیے گا. لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ. السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا. ویلکم بیک اگین. ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ. آئی ایم فائن ٹو الحمدللہ. ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے. ویکینڈ پہ یوزولی برنچ ہی ریڈی کیا جاتا ہے کیونکہ کمپیریٹیولی لیٹ اٹھتے ہیں سب، تو ناشتہ اور دوپہر کا کھانا سب ساتھ ہی ہوتا ہے. سالن ایز یوزولی موسٹ آف دا ٹائم رات کا ہی رکھا ہوا ہوتا ہے. صبح اٹھ کے پھر میں نیا آٹا گوندھ کے نا روٹیاں یا پراٹھے جو بھی بچے کہتے ہیں وہ میں بنا دیتی ہوں. تو یہاں پر میں لنچ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں برنچ ریڈی کرتے کرتے آپ کے ساتھ آج کا ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 1 وچ از نو ون از آؤٹ آف گریف. دیکھیں، دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش ہے، ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف یا مصیبت ہے. اور دنیا میں نا کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا ہی نہیں جس پر کوئی تکلیف یا دکھ نہ آیا ہو. بڑے سے بڑا غم، بڑے سے بڑا دکھ، تکلیف سب ہر انسان پر آتے ہیں. یعنی آپ ہر قسم کے لوگوں سے ڈیلی بیسس پر مل رہے ہوتے ہیں، امیروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے ملتے ہیں، لیکن کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملتا جس کو کبھی کوئی دکھ، رنج، غم یا تکلیف نہ پہنچی ہو. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ہر انسان اپنے اپنے حساب سے پریشانیاں، دکھ اور غم جھیل ہی رہا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے دکھوں یا غموں کا واویلا کریں، ہر انسان کے ساتھ جا کر اوور شیئر کریں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں. جب بھی آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی، کوئی مسئلہ چھوٹا یا بڑا آتا ہے نا، تو آپ بس یہ سوچا کریں کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں جو اس قسم کے مسائل میں مبتلا ہیں. ہر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے. اور جب آپ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو یہ سوچا کریں کہ اگر اس سے کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا تب ہم کیا کر لیتے. ہم تو بے بس ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس مسئلے کو شور و واویلا کر کے اس کا مزید وزن بڑھاتے ہیں، اسے مزید بڑا کر دیتے ہیں، یا اللہ کی رضا پر نظر رکھ کر نیکیوں میں اضافہ کرواتے ہیں. اس مسئلے کا بوجھ آپ سر پر اٹھا لیں یا نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں. جتنا بڑا بوجھ ہوگا نا، اتنا ہی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا. جب بھی کوئی مسئلہ بڑا یا چھوٹا آئے نا، اسے صبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ڈیل کریں، سکون، اطمینان کے ساتھ. پینک نہ کریں، کیوس نہ کریں. اور یہ سوچیں کہ آپ واحد انسان نہیں ہیں جس کے اوپر کوئی مسئلہ، پریشانی یا دکھ اور رنج آیا ہے. ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، آپ کو انہیں ڈیل کرنا آنا چاہیے. شور، واویلا، ناصبری، ناشکری نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ اپنی پریشانیاں کم سے کم ڈسکس کریں. ایز آئی ہیو ٹولڈ یو ان مائی پریویس ویڈیوز کہ لوگوں کو آپ کے مسئلے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس لیے اپنے مسئلوں کو خود سالو کرنے کی کوشش کیا کریں. ان فیکٹ لوگوں کو آپ کے مسئلے لگتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اپنا
اپنا بوجھ خود اٹھائیں اور اپنی ذمہ داریاں اپنے بلبوتے پر پوری کریں. اپنی امیدیں لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے لگائیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی پریشانی یا مسئلہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا حل بھی ضرور دیتا ہے. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ which is come out of your comfort zone. It means don't limit yourself. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا خود کو آزماتے رہنا چاہیے. جب آپ 100% کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو محدود کر لیا ہے اور آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بڑے گول، بڑے مقصد یا بڑی چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اپنے آپ کو نا آزمانا بھی چاہیے. کمفرٹ زون سے تھوڑا باہر نکالیں خود کو. اپنے اندر اتنا پوٹینشیل، اتنی طاقت ضرور پیدا کریں کہ آپ زندگی میں آنے والے کسی امتحان کا سامنا کر سکیں. صرف دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر ہی بندوقیں نہیں چلائی جاتی. اپنے کام خود کرنے چاہیے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس خود کو ہونا چاہیے. انٹل اینڈ انلیس آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سیویئر قسم کے بیمار نہیں ہیں یا آپ اوور ایج نہیں ہیں. آج کل تو بلکہ اوور ایج لوگ بھی اپنا کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی فائنینشیل سپورٹ وہ خود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کالج یونیورسٹیز میں جو پروفیسرز ہیں وہ آفٹر 60 بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور پرائیویٹ جاب کر لیتے ہیں. یا جو بڑے بڑے پرائیویٹ بزنس مین ہیں، بڑی بڑی فرمز چلا رہے ہیں، وہ بڑی ایج میں ہی ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں. ان کو اس ایج میں اور زیادہ تجربہ ہوتا ہے اور وہ کام اور دل لگا کر کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اب ایج ہو گئی ہے تو ہم کام چھوڑ دیں، بلکہ اس ایج میں وہ اور زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کو اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. کیونکہ زندگی میں امتحان جسم کا، جان کا، مال کا، اولاد کا، تعلقات کا یا دوستوں کا آنے ہی آنے ہیں. اور اگر ان امتحانات کی تیاری نہیں کی ہوگی تو آپ کولیپس کر جائیں گے، پھنس جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے ڈفرینٹ امتحانات کی ٹریننگ کے لیے کچھ سیشنز رکھے ہوئے ہیں. لائک قربانی ہوتی ہے 1 سال کے بعد، صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں نا ہماری ٹریننگ ہے. نیکسٹ پوائنٹ از گریٹیٹیوڈ. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ ایک دفعہ اپنے اوپر عطا کی گئی نعمتوں پر نظر ڈالیں. جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اگر وہ نہ ہوں تو آپ کیا کر لیں گے؟ اچھی صحت، گھر، مکان، گاڑی جیسی بھی ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس ہے. آپ اس میں رہ رہے ہیں، صحت مند ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، آتے جاتے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں. بہت کچھ ہے آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے رہا کریں. اللہ نے آپ کو ہر وہ چیز دی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن وہ پھر بھی ناشکری ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہیں اپنی نعمتوں سے. ان کو وہ چاہیے جو باقیوں کے پاس ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے، اس میں لڑکا نہیں ہے، تو وہ اسی کے لیے ساری زندگی رونا روتے رہتے ہیں. اور اگر لڑکے دیے ہیں، لڑکی نہیں ہے، تب بھی وہ رونا روتے رہتے ہیں. اس چیز پر یقین اور توکل رکھیں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اولاد مانگیں جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کے لیے آزمائش نہ بنے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. آپ کوئی ایگریمنٹ لکھوا کر ساری زندگی کے لیے ہی اس دنیا میں نہیں آ گئے. آپ نے اگلے جہان میں بھی جانا ہے جہاں آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اور صدقہ جاریہ نو ڈاؤٹ وہی اولاد بنے گی جس کی تربیت آپ نے اچھے سے کی ہوگی، جس کو نیک بنایا ہوگا اور جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ لڑکے ہی آپ کی آخرت سنواریں گے. لیکن ہاں، لڑکیوں کے لیے کافی احادیث اور روایات ہیں جو سب کو ہی پتہ ہیں کہ وہ آخرت میں جہنم سے ڈھال بنیں گی. سو اولاد آپ کے پاس جو بھی ہے، جیسی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا شکر ادا کریں. یہ ناشکری نہ کریں کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے یا میرے پاس بیٹی نہیں ہے. اینی ہاؤ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس پہ الگ سے میں نے ایک ولاگ بھی بنایا ہوا ہے اور ان فیوچر بھی میرا پلان ہے کہ میں ایک ولاگ ایسا ضرور بناؤں گی تاکہ ہماری سوسائٹی کے جو الٹریٹ قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو تھوڑی سی اویئرنیس مل سکے. اگر آپ بیٹیوں سے ریلیٹڈ آلریڈی میرا اپلوڈڈ ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن اور فرسٹ کامنٹ میں ڈال دوں گی، جا کر وزٹ کر لیجیے گا. اصل میں ہر انسان کو اپنے مائنڈ سیٹ کو نا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے ضمیر کو بدلنا ہے جو اصل میں مطمئن ہی نہیں ہو رہا، شکر صبر کر ہی نہیں رہا، مسلسل ایک ناشکری کی سوچ ہے. سو اس لیے جب بھی آپ کسی بھی قسم کے مسئلے، مسائل، پریشانی، دکھ یا رنج میں مبتلا ہونا، تو اس چیز کو ضرور بادر کریں کہ گریٹیٹیوڈ کو ضرور اپنائیں.
ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جب آپ اپنی نعمتوں، اپنی بلیسنگز، اپنی باؤنٹیز کو کاؤنٹ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس قابل ہیں نہیں جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور یہی چیز نا پازیٹیو سیلف ٹاک کہلاتی ہے. اصل میں ہم وہ کہانیاں ہیں جو ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں. آپ جو بھی کانورزیشن، جو بھی گفتگو اپنے ساتھ کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اکثر بلکہ زیادہ تر خواتین سیلف ٹاک کے حوالے سے اپنے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے پاس فلاں چیز کی کمی ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، یا میرے ریلیشنز اس طرح سٹرونگ یا سنسیئر نہیں ہیں جو فلاں فیملی کے آپس میں ہیں، یا میرے بچے اوبیڈنٹ نہیں ہیں، تنگ کرنے والے ہیں، اور فلاں کے بچے کامیاب ہیں یا فرما بردار ہیں، یا پھر اس طرح کی چیزیں کہ میرے تو ریلیٹیوز یا فرینڈز لیگ پولنگ کرنے والے ہیں اینڈ آل دیٹ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین کو تنگ کرتی رہتی ہیں. تو اس طرح کی جو بھی نیگیٹو تھاٹس آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں نا یہ ایکچولی نیگیٹو سیلف ٹاک کہلاتی ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے اور اوور تھنکنگ کا شکار بناتی ہے. آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں، جو بھی آپ کے پاس گاڑی ہے، جیسا بھی گھر ہے، جیسے بچے ہیں، جو آپ کا پارٹنر ہے، وہ سب کچھ بہت اچھا ہے. ضرورت صرف آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ہے. جو شکر گزاری کی طرف آ ہی نہیں رہا، صرف شکایات ہی نظر آتی ہیں. جو آپ کے پاس ہے نا اسی کو انجوائے کریں. اللہ نہ کرے اگر آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ان میں سے کوئی ایک کم ہو جائے نا تب آپ کو اس کی بہت زیادہ ویلیو اور قدر کا پتہ چلے گا، اور پھر آپ کو فیل ہوگا کہ اس کے امپورٹنس کا تو پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اب یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے تو اب آپ کو اس کی کمی بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے. اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں. جو اپنے ایک دن کو اچھا نہیں کر سکتا نا وہ اپنی لائف کو پلان نہیں کر سکتا. سو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیو اور پیور رہنے کی کوشش کریں. ڈبل سٹینڈرڈ ہپوکریٹ ٹائپ کے لوگوں سے بچیں، اور جو آپ دوسروں کے لیے اچھا سمجھتے ہیں نا انہیں اسی کا مشورہ دیں. اور جب بھی آپ پر کوئی چھوٹی موٹی یا اللہ نہ کرے کوئی بڑی آزمائش یا مصیبت یا کوئی دکھ یا رنج غم آئے نا تو ان 3 چیزوں پر ضرور عمل کریں. آپ نوٹس کیجئے گا کہ آپ کی مصیبت اور پریشانی کم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا. سو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے گا. اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ود the brand new content in the next video inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.